الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. حضرات محترم، ہم سورہ ہود کا درس قرآن 12ویں سپارے سے شروع کیے ہوئے ہیں. تو آج ہم نے سورہ ہود کے اس رکوع کا آغاز کیا. پچھلے درس میں ہم نے پورا رکوع پڑھا تھا، تو آج کچھ حصہ پڑھا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں جو ممکن ہوا عرض کروں گا. اللہ تعالی ہمیں اپنا پاک کلام صحیح پڑھنے کی، سننے سیکھنے کی، سمجھنے سمجھانے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر رب العالمین بیان فرما رہے ہیں. میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ ان پر کتنے پہاڑ ڈالے گئے جی، دکھوں کے، پریشانیوں کے. لوگوں نے بڑا ظلم و ستم کیا. ایک بندہ ہے، اس کی عمر چھوٹی ہو، اگر اس پر کوئی ظلم و ستم بھی کر رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو، کہتے جو 2 دن رہ گئے ہیں، 4 دن رہ گئے ہیں. اور جس بندے کو مسلسل 950 سال اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، اندازہ کر لیں کہ یہ جگرا نبی کا ہی ہو سکتا ہے. یعنی پتہ بھی ہے کتنی مدت تک برداشت کرنا ہوگا، لیکن پھر بھی رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں ایسی کوئی شکایت آپ یعنی پوری اگر دیکھ رہے نا، نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے پہلے یہ جو کشتی میں
اور لوگوں کے غرق ہونے کی بات ہے، اس سے پہلے ساری زندگی کبھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی نافرمانی یا دکھ دینے پر کبھی بد دعا نہیں کی، یا اللہ اس کو غرق کر دے، ورنہ نبی اگر اس کی زبان سے کوئی بات نکل جائے غصے سے تو وہ کبھی نہیں چلتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو کوئی ایسی بد دعا اس سے پہلے نہیں ملے گی۔ اب یہاں بھی علماء فرماتے ہیں کہ دراصل حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے بد دعا نہیں کی تھی۔ نبی جو ہے وہ ہمیشہ کریم ہوتا ہے جی، دکھ سہ کے بھی وہ دعائیں ہی دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے غرق ہونے کی پہلی دعا نہ کی، جب اللہ نے ارشاد فرمایا نوح اب جو ماننے والے ہیں وہ تو مان گئے اور جو رہ گئے ہیں انہوں نے کوئی نہیں ماننا، یعنی جو ہے نا امید، اس کے بارے میں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام وہ بھی جب محنتیں کرتے تھے تو نا امید نہیں تھے، اللہ کی رحمت کی امیدوار ہوتے تھے، ضرور اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ پھر اگلا ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا اگر یہ نہیں ممکن ہے ان سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہو وہ مسلمان ہو جائیں، اس لیے بھی بد دعا نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے چلتا رہے، یہ مریں گے تو ہو سکتا ہے اولاد میں ایسا ہو۔ تو ایسا اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو رب العالمین جل جلالہ نے کچھ کنڈیشنیں لگائی، تو اس کے بعد اینڈ کیا ہوا آپ سورہ نوح میں پڑھتے ہیں 29 سپارے میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بد دعا کی نا لوگوں کو مارنے کی، تو کیا فرمایا تھا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یا اللہ بس اب مکا دے ان کو، اب ان کو ختم کر دے، زمین پر ان کو نہ رہنے دے کسی کافر کو بھی۔ کیوں؟ ان کی نسل میں بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا تیری توحید کا اقراری نہیں پیدا ہوگا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد یعنی نبی کو جب تک یہ امید ہوتی ہے کہ مان جائیں گے اس وقت وہ بد دعا نہیں کرتے، جب تسلی ہو جائے اب کوئی چانس نہیں تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ خدا نے اپنی زمین بنائی ہی اس لیے کہ میں حکمران ہوں اور اس پر ساری حکومت، سارا کام، سارا نظام وہ میری مرضی کے مطابق چلے، تو کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ گھر کسی کا اور کا ہو اور اس پر حکم کسی اور کا چل رہا ہو۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر یہ ظلم و ستم، یہ زیادتیاں، یہ پریشانیاں جو آپ پر آ رہی ہیں، یہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، محبوب اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام ان کے ساتھ بھی ایسی زیادتی ہوئی اور پھر فرمایا کہ 950 سال، اب اس علماء فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کتابوں میں 950 سال مسلسل لکھا ہے کہ وہ علماء نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال مسلسل پیغام دیتے رہے۔ اب یہاں اللہ ارشاد فرماتے ہیں محبوب، یہ بات حضور سے کی جا رہی ہے اور مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ محبوب پہلے زمانے میں بھی لوگ ظلم و ستم ایسا ہی کرتے رہے ہیں جیسے آج آپ پر ہو رہا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے، جنہوں نے تیرا پیغام مان لیا ہے وہ مان تو کہ اب جو باقی رہ گئے ہیں ان میں کوئی بھی ماننے والا نہیں ہے۔ یہ پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی، تو اب جن لوگوں کی زندگی ابھی کچھ باقی ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا، جس بات کا علم اللہ کو تھا، اللہ ارشاد فرما رہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بتایا۔ مطلب یہ ہے کہ جو آنے والے زمانے کی باتیں یا کوئی غیب کی انسین چیز ہوتی ہے اللہ چھپا کے نہیں رکھتا اس نبی سے جس سے کنسرنڈ ہوتی ہے، اپنے نبی کو بتا دیتا ہے کہ یہ ہوا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اب آنے والے زمانے کی ساری بات اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان کو بتایا کہ اب ان میں ماننے والا کوئی بھی نہیں ہے، لہذا نبی کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہر نبی کو جو علم ملا، غیب کا علم تھا، وہ ان کا ذاتی نہیں تھا، اللہ کا عطا کرتا تھا۔ یہ عقیدہ ہے جی، یعنی حضور کی علم غیب کی جب بات چلتی ہے نا تو اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور کو جو علم غیب ملا وہ اللہ نے حضور کو دیا۔ اب صرف جو دو ڈیفرنٹ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جو حضور کو جو علم دیا، اب
ایک یہ ہے ابھی کوئی واقعہ ہونے والا ہے تو جبریل آ کر حضور کو بتائے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ ہونے والا ہے، ایسا ہو تو اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب۔ اچھا جی، دوسرا، اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح سب کچھ سکھا دیا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی ساری اولاد اور کائنات کی ہر شے کے ناموں کا تعارف اور علم عطا فرما دیا تھا، سیم ٹائم سب کچھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ اطلاع علی الغیب ہے کہ جبریل آتے آ کر بتا دیتے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی الہامی طور پہ آتی، یہ بھی تھا، لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ سارے کا سارا اللہ نے اپنے حبیب کو پہلے بتا دیا تھا۔ یعنی یہ نہیں کبھی تھوڑی دیر کے بعد، یعنی حضور کے علم میں اور باقی انبیاء کے علم میں یہ فرق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جو علم دیا اللہ نے وہ سب کچھ پہلے کچھ دکھا دیا، کچھ بتا دیا۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ اب یہ ان میں ماننے والا کوئی نہیں، اب جو کچھ وہ کرتے ہیں نا فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، اب آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، جو ان کے کرتوت ہے نا، نبی کو ان کی بد اعمالی کا دکھ ضرور ہوتا ہے کہ ان کو سزا ملے گی، ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے میرے نوح تمہیں اب کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی کرتے رہے نا کرتے رہے، اب تم ایسا کام کرو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ایسا کرو کہ ایک کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور ہماری نگاہوں کے سامنے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، بنانی ہے کشتی ہماری وحی اور ہماری انسٹرکشن کے مطابق کیسے بنانی ہے، یہ پھٹا کہاں لگانا ہے، یہ کہاں لگانا ہے، لمبائی کتنی ہوگی، چوڑائی کتنی ہوگی، پھر یہ کہ اس میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے۔ یہ بات اللہ نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور کی ساری زندگی کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تیری گائیڈنس اور تیرا سب کچھ وہ ہم ہی کر رہے ہیں کہ ہر وقت تو ہماری نگاہوں میں ہوتا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو یہاں فرمایا یہ کشتی بناؤ اے نوح علیہ السلام، اور ہم تمہیں بتاتے جائیں گے وَوَحْيِنَا، وحی کے مطابق ایسا بناؤ ایسا بناؤ۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں نا، ان کی کسی بات پر کوئی بات نہیں کرنے، یہ آپ کو ہو سکتا ہے گزرتے ہوئے یہ تانا دیں، یہ بات کریں، یہ، لیکن کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ اور سنو، ان کے بارے میں بھی اب مجھ سے کوئی سفارش نہیں کرنی، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو گناہ گار، یہ جو ظالم، یہ تیرے نافرمان ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے کوئی، دیکھو نا، یعنی آپ دیکھ رہے نبی کی جو کریمی شان ہے اس کا ذکر رب العالمین کس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ نوح تیرا دل نرم ہے، جن کو ساری زندگی دکھ سہ سہ کر بھی تم نے بددعائیں نہیں دی، اب جب میرا عذاب ان پر آئے گا اس وقت بھی تمہیں ان پر ترس آ جائے گا، تو کہتا ہے یا اللہ ان کو بچا لے، یا اللہ ان کو بچا لے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس آج کے بعد کوئی سفارش ان کے بارے میں نہیں کرنی، کچھ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، اب یہ بھی نہیں، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان کو غرق کر دیا جائے گا۔ اب یہاں نبی کی یہ شان، علماء فرماتے ہیں کہ عام بندوں کے بارے میں رب العالمین کوئی کنڈیشن نہیں لگاتا، نبی سے کنڈیشن اس لیے طے کی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نبی کچھ کہے اور خدا نہ مانے، یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی، یہ بات ذہن میں رہے، نبی کچھ اللہ سے کہے اور خدا نہ مانے دعا کے طور پہ، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن جو بات ممکن ہوتی ہے کہ وہ نبی اللہ سے مانگے گا، اللہ پہلے ہی اس کو منع کر دیتا ہے کہ اب ان کے بارے میں ایسی دعا کوئی نہیں کرنی۔ گمان تھا کہ لوگ
حضرت نوح علیہ السلام کی نظر میں ہوں گے جن پر عذاب آ رہا ہوگا تو پاسبل ہے وہ کہہ دے یا اللہ ان بیچاروں کو بچا لے. ہوتا ہے کبھی کبھی دشمن پر بھی بندے کو ترس آ جاتا ہے, لیکن اللہ نے پہلے کہہ دیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. اب یہ جو نافرمان اور کافر ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی, کوئی سفارش نہیں, کوئی دعا نہیں, بس ختم. تو نبی اور عام بندے میں یہ فرق ہوتا ہے, وہ دوسرے لوگوں کی سنے, دعا مانے نہ مانے اس کی مرضی, لیکن نبی جس بات سے رب العالمین جل جلالہ ان کی دعا کو قبول نہ ہو کرنا ہو اور گمان یہ ہو کہ یہ وہ کریں گے, اللہ پہلے روک دیتا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. تو یہ بھی نبی کا اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام ہے. اب ان کو غرق ہی کر دیا جائے گا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. اب یہاں علاقہ ایسا جہاں پینے کو پانی بھی نہیں ملتا, تو وہاں کشتی بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ تو لوگ جب وہاں سے گزرتے اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہوتے تو کہتے دیکھو یہ بابا کے چکر میں لگا ہوا ہے, یہاں تو پینے کو پانی میسر نہیں ہے اور یہ کشتیاں بنا رہے جیسے یہاں کوئی دریا ہے یا یہاں سے کوئی سمندر ہم نے پار کرنا ہے. تو یہ تمسخر کرتے تھے, مذاق کرتے تھے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام یہ کہتے کوئی بات نہیں, قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. آج تم جس طرح ہمارا مذاق کر رہے ہو نا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں, یہاں ضرورت ہی کوئی نہیں, یہاں تو پانی نہیں ملتا, کشتی کا کیا مطلب ہوا؟ تو فرماتے ہیں تم ان سے کہہ دو آج تم ہم پر ہنس رہے ہو نا, کل ہم بھی اسی طرح تمہارے ساتھ تمسخر کریں گے جس طرح آج تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو. فإنا نسخر منکم کما تسخرون. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور انسٹرکشن کے مطابق تھی. فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام ہی قوم سے کہہ رہے ہیں. اب تم کہتے ہو یہ کیوں کشتی بنا رہے ہو, کچھ مدت کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا جب تمہیں دردناک اور ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب آئے گا, اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ میں کشتی کیوں بنا رہا تھا. یہ اللہ کی مرضی ہے, کسی کو عذاب میں ڈالتا ہے تو عذاب میں ہی رکھتا ہے اور کسی کو عذاب میں ڈالتا ہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکال لیتا ہے. یہ اللہ کی مرضی. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. اب فرمایا یہ کہ ایسا کرو کہ تم ہر مخلوق کے, ہر جانور کے, ہر پرندوں کے, چوپائے ہیں اور ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں, ان میں سے ایک مذکر اور ایک مؤنث, یعنی ایک چڑیا ہے, اسی طریقے سے گائے ہے اور اس کے بیل ہے, یعنی ہر جتنے بھی جانور ہیں نا ان کا بھی ایک ایک جوڑا لے کر ان کو اپنے پاس رکھ لو, اور جتنے تیرے ماننے والے ہیں ان سب کو بھی اس کشتی میں سوار کر لو. اور سوار اس وقت کرنا ہے کہ یہ جو تندور تمہیں نظر آ رہا ہے نا, اس تنور سے جب پانی ابل کر باہر آنا شروع ہو جائے تو اس وقت میرے عذاب کی یہ ابتدا ہے. اس وقت تو نے ان سب کو کشتی میں سوار کر لینا ہے, کوئی بھی باہر نہ رہے, کیونکہ جو باہر رہے گا وہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے. اب حتیٰ اذا جاء امرنا, جب ہمارا حکم آ پہنچا, جب اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ اس کا اظہار ہو چکا, تو ہم نے کہا اے نوح ایک ایک جوڑا ہر مخلوق کا لے لے اور اس کشتی میں ڈال لے, اور اپنے ان لوگوں کو بھی وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ. اب جو تمہارے گھر والے, تمہارے ماننے والے ہیں ان کو بھی, اور جنہوں نے ایمان لایا ہے ان کو بھی. یہ بات میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ظالموں کے بارے میں اب کوئی بات نہیں کرنی, جو نافرمان ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں, ان کو غرق کر دیا جائے گا. باقی جو ماننے والے جو اب تک مان چکے ہیں اس امید پر میں نے ان کو رہنے دے, شاید یہ کلمہ پڑھ لے گا نہیں. جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے ان کو اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جو کلمہ پڑھ چکے ہیں. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگا دی کہ گھر والوں کو تو کشتی میں سوار تو کر لے, لیکن جنہوں نے مانا نہیں ہے, جو تجھے نہیں مانتے, اللہ کی توحید کو نہیں مانتے, ان کو کشتی میں سوار نہیں کرنا. وما آمن معه الا قلیل, اور جو ماننے والے تھے وہ تو تھوڑے سے ہی تھے. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ٹوٹل 80 آدمی حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے, ٹوٹل 80. اب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ان کو سوار کر لیا,
آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی اور زمین نے بھی پانی نکالنا شروع کر دیا. یہ زمین سے بھی پانی باہر نکلتا، جس طرح سے کنویں کھودتے تو اس میں چشمے نکلتے ہیں نا، اس طریقے سے پانی زمین سے بھی ہر مقام سے نکل رہا تھا، ابھر رہا تھا. اور تنور سے یہ اظہار ہوا کہ تنور جس میں آگ ہوتی اس میں پانی کہاں ہوا جی، تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا. تو اس وقت رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اب ان کو تو کشتی میں سوار کر لے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی میں سوار کیا، پانی بہت زیادہ ہوا تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان کو سوار کر وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرہا و مرساہا. نوح علیہ السلام نے کہا لوگو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اب اس کا چلنا، اس کا رکنا یہ اللہ کی مرضی پر ہے. بسم اللہ ہے. اب علماء نے اس میں فرمایا کہ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی، اور اس میں شریعت مطہرہ کا اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی نئے کام کا آغاز کرنا ہو، یا بندہ جہاز پر سوار ہوتا ہے یا کشتی پر سوار ہوتا ہے، تو اب یہ دعا اب بھی سنت ہے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. یہ دعا دراصل حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے ہوئے پڑھی تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا. حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ یہ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم پڑھ کر سواری پر سوار ہو جائے تو وہ اس وقت اس سواری میں مرے گا نہیں. یعنی یہ سواری جو ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. عموماً مختلف دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھائی ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون ہے. یہ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم تھی تو کشتی کے لیے، لیکن اب کہتے ہیں کہ بحری جہاز ہو تو اس پر بھی، ہوا میں چلنے والا یہ ایروپلین ہو تو اس پر بھی، اور زمین کی جو سواریاں ان پر بھی سوار ہوں تو اس کو پڑھ لیا جائے کہ ہر شے جو چل رہی ہے وہ اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے، اور جو رکی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے رکی ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی طوفان آ گیا، ہر طرف پانی ہے، وہ چل رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام ونادا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ہے. اب وہ پانی کا حشر یہ تھا کہ جس طرح پہاڑ اونچے ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے پانی اتنا اونچا تھا، پہاڑوں سے بھی اونچا، یعنی زمین سے بھی اتر رہا ہے اور آسمانوں سے بھی اتر رہا ہے بارش کی صورت میں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرے ماننے والے جو ہیں وہ تو کشتی میں سوار ہیں اور میرا بیٹا باہر گھوم رہا ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ پانی میرے بیٹے کی طرف بڑھ رہا ہے. تو قرآن فرماتا ہے ونادى نوح ابنہ وكان في معزل. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ یہ ماننے والوں سے بالکل علیحدہ تھا جی، یعنی وہ سوار نہ ہوا کشتی میں. یا بنیا، او میرے بیٹے، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کی سنگت چھوڑ دے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا. اب یہاں قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے، اگر پانی مجھ تک پہنچے گا تو میں یہ پہاڑ ہے جودی پہاڑ، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا. قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء قال اللہ